السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہو چھٹی اپنی؟ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں، آپ سب کی دعا سے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، ہے نا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک آن کر لے، دعا پڑھنی ہے۔ جی ہمارے یہاں آج تھوڑا نیٹ ورک پرابلم ہے، تو اس لیے تھوڑی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ سب اپنے اپنے مائک آن کر لیں، دعا پڑھنی ہے۔ بہت اٹک اٹک آواز نہیں آ رہی میری؟ جی یہاں نیٹ ورک صحیح نہیں ہے آج، اس لیے ہو رہا ہوگا۔ تھوڑا دیر میں نہیں تو سمجھ آئے گی۔ اچھا پھر میں ٹھیک ہے، میں ری جوائن کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ منٹ ریٹرن جی اب آ رہی ہے آواز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والی علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ جی آمین۔ اگر آپ سب کو میری آواز اچھے سے نہیں جا رہی ہو تو کوئی بات نہیں، یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، جب کلاس مکمل ریکارڈ ہو جائے گی تو پھر ریکارڈنگ آپ کے گروپ میں بھیج دی جائے گی، تو آپ اسے سن لینا، ٹھیک ہے؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ آپ سب اپنی مائک آف کر لیں، مائک آف کر لیں۔
وہ اپنی اپنی مائک آف کر لے. جی 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 بہت اچھے. چلے شروع کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہو. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پہلے پڑھ لیا ہے، جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہو. قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نعمال اور سورہ سبا اور سورہ سعد میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی. انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی تھی، اور ایسی بادشاہت کہ جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، آپ ان سب کی بولیاں بھی سنتے تھے اور بولتے بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کی جو لینگویج ہوتی ہے یہ ان سب کی لینگویج کو سنتے بھی تھے اور ان کی لینگویج کو بولتے بھی تھے. ٹھیک ہے، آپ ان سب کی بولیوں کو سنتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے. آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بڑی بادشاہی، بہت کچھ ان کو حاصل ہوا. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنے طاقت اور سلطنت، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی تھی اور سلطنت تو خیر ان کی بہت بڑی تھی. ٹھیک ہے، طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ عطا کر دیا دنیا میں ہی، اس کے باوجود یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو بزی رکھتے تھے، ہے نا. آج کے ٹائم پر ہمارے پاس اگر سب کچھ آ جائے، سون و شوکت اور ساری چیزیں ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے، تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ غافل ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، طاقت تھی، دولت تھی، شہرت تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکتی تھی. دنیا کی کتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو، بٹ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ چیز غافل نہ کر سکتی تھی. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے نا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اعلیٰ درجے کی بہت اچھی نسل کی گھوڑے تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ رہے تھے، اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے. ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی اذان ہو گئی. جب وہ گھوڑے کو دیکھ رہے تھے تو اسی وقت عصر کی اذان ہو گئی اور وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے نا. آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی، کیونکہ وہ گھوڑا جو سلیمان علیہ السلام کی گھوڑا جو بہت خوبصورت، بہت اچھی نسل کا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان کو نماز میں لیٹ ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ جو چیز ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی تھی، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ ان کی پنڈلیاں اور گردن کاٹ ڈالی، تاکہ جس کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو ختم کر دیا جائے. جس کی محبت نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کیا، اس کو ختم کر دیا جائے، ہے نا. ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. چلتے چلتے چوٹیوں کی وادی میں جا پہنچے. چوٹیوں کی وادی جہاں بہت ساری چوٹیاں رہتی ہیں، ان کا گھر جہاں ہوتا ہے ادھر ہی. تو چوٹیوں کی وادی میں جا پہنچے. ایک چوٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. فار ایگزامپل، اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے چیٹیاں دب کر مر جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی چیٹی آ گئی اور ہم نے دن بھر میں کتنی ساری چیٹی کو مار دیا، ہے نا. تو اسی طرح اس چیٹی نے بھی یہی کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، نہیں تو سلیمان علیہ السلام کی لشکر، جو کہ بہت بڑی لشکر تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں تباہ کر دے اور پھر ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے.
آپ چوٹیوں کی بات سن کر مسکرائے. یہ کیا کرتے تھے؟ جانور کی لینگویج تو سمجھ سکتے تھے، تو انہوں نے سنا اور سمجھا آپ، اور سن کر کیا کیا؟ مسکرایا. ٹھیک ہے، مسکرائے اور کہا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے، اور ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے جس سے کہ تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. تو یہ جانور کی لینگویج سمجھ سکتے تھے، تو اس لیے تو انہوں نے سمجھا نا کہ چیٹی کیا کہہ رہی ہے. تو اس سے کیا ہو گیا؟ وہ اپنے لشکر کو واپس ریٹرن لے کر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت سے نوازا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہ آئی. ایک بار کا ذکر ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ پرندوں کی حاضری. پرندہ کی معنی ہے برڈس، تو یہ پرندوں کی حاضری لے رہے تھے. تو اس حاضری میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ ابسینٹ تھا. ٹھیک ہے، نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس کی غیر حاضری کی وجہ بیان کرے. تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے عرض کیا کہ صبح کے سحر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک شہر سے کراس کر رہا تھا، صبح کا سحر، وہاں سے میں نے کچھ دیکھا ہے تو بہت صحیح خبر لے کر آیا ہوں. یہ ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے. میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے. ایک عورت دیکھی وہاں جو وہاں حکومت کرتی ہے. اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے. اس کا بہت بڑا طاقت ہے. ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اس کے جو قوم کے لوگ ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور ملکہ بھی سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. جو بھی کچھ ہدہد نے دیکھا وہ سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دیا. ہدہد نے بیان ختم کیا اور آپ نے اس ملکہ کے نام یہ خط دیا. آپ نے جیسے ہی ہدہد نے اپنا بیان ختم کیا ویسے ہی سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جو کہ کس کے نام تھی؟ اس ملکہ کے نام تھی. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ. یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کس سے؟ بلقیس سے. بلقیس کون ہے؟ آگے پڑھیں گے. اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ. بلقیس کون ہے؟ سبا کی ملکہ ہے نا. اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے. اسے وہاں لے جاؤ اور پھر دیکھو کہ وہاں سے ریٹرن کیا جواب آتا ہے. سبا کی ملکہ نے جس کا نام بلقیس تھا، ہے نا، جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا. اس نے کیا کیا؟ وہ خط کو پڑھ کر اپنے درباریوں کو سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابت کیا کہتے ہو. کہ انہوں نے کیا کیا؟ خط پڑھ کر سنایا اور پھر سب سے صلاح لی کہ تمہیں کیا لگتا ہے، تم کیا سوچتے ہو. سب نے ایک زباں ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو پھر ہم لڑ سکتے ہیں ان سے، ہے نا، ہم بہت طاقت والے اور بہت لڑنے والے ہیں. تو پھر ملکہ نے کیا کہا؟ ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دے. تو درباریوں نے کیا کہا کہ ویسے تو ہم بہت لڑنے والے ہو، بہت طاقتور ہے، لیکن آپ جو کہیں ہم وہی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو حکم دیں ہمیں، ہم وہی کرنے والے، آپ کے حکم کو فالو کرنے والے ہیں.
ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ تو ملکہ کو کیا لگتا تھا کہ پہلے کا رول تھا کہ بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو تباہ و برباد کر دیتے، تو ان کو لگا کہ یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ میں اس کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے، جو کہ کیا کرتے تھے، وہ یہاں کا خبر وہاں لے کر جاتے تھے اور اچھے سے بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کر بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا گیا، ان کے تھرو کچھ تحفے انہوں نے بھجوایا، ٹھیک ہے، کہاں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو جیسے یہ تحفہ لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تحفے تمہیں کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ انہوں نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ تحفہ لے کر واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس نے جا کر بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے آپ کو دربار میں بلایا ہے، تو ویسے ہی بلقیس نے کیا کیا، دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگ گئی وہ، ٹھیک ہے۔ اس آدمی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لے کر حاضر ہو جاؤ۔ کیا کہا کہ ملکہ جس تخت میں بیٹھتی ہے اس تخت کو لا کر یہاں ہمارے پاس لے کر آ جاؤ۔ ایک شخص نے بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کیا کہا ایک شخص نے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے باہر جائیں، اس سے پہلے میں اس تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ مگر ایک شخص اور ایک جس کو اللہ کے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تک اسے لے آؤں گا۔ پھر دوسرے شخص نے کیا کہا کہ میں آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ کا امتحان ہے کہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل دی گئی۔ جو تخت بلقیس کے محل سے آئی تھی اسے تھوڑا بہت چینج کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تخت کی صورت کو بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی اور اس کے تخت کو تھوڑا بہت چینج کر کر بچھا دیا گیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے اور ہم تو پہلے ہی آپ کے شان و شوکت اور قوت کا طاقت جانتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اتنی جلدی وہ تخت وہاں سے یہاں آ گئی اور پھر اسے چینج بھی کر دیا گیا ہے نا۔ اور پھر بلقیس نے اپنے تخت کو پہچان بھی لیا اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا، ہے نا، وہ گمراہی میں تھی اور اسی گمراہی نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے سے ان کو روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی محل کے اندر جانے کو بلقیس سے کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اتنا خوبصورت محل تھا، شیشے کا محل تھا جو معلوم کیا ہوتا تھا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بلقیس اس میں گزرنے کے لیے اپنے پینچے اوپر اٹھا لیا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ جب ہم کسی پانی والی جگہ میں جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا تھوڑا سا کپڑے کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہمارا نیچے والا پارٹ بھیگ نہ جائے، تو ویسے ہی بلقیس نے بھی تھوڑا اوپر کر لیا اور اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگ گئی، وہ بھی اسے لگا کہ یہ پانی ہے نا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں سیسے جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اسے پانی سمجھ رہی ہے. تو انہوں نے کیا بتایا کہ یہ محل ہے جس میں سیسے جڑے ہوئے ہیں. غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اب تک اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہان کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ جن، پرندے، ہوا اور سارا کچھ ان کے تابع کر دیا تھا. مگر آپ غریب اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کھاتے تھے. دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کھاتے تھے. ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے. بس یہی ان کی زندگی تھی. کتنی خوبصورت زندگی تھی ان کی. تو اب کوشچن کی باری ہے. اپنا آپ مائک آن کر لیں اور سبھی کو آنسر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بس ایک ہی اسٹوڈنٹ آنسر کر رہا ہو، سبھی کو آنسر کرنا ہے. تو یہ بتائیں کہ سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ داؤد علیہ السلام. جی بہت اچھے. داؤد علیہ السلام کے. جی جی بہت اچھے. اور اللہ نے ان کو نبوت کے ساتھ اور کس کس چیز سے نوازا تھا؟ اللہ نے ان کو نبوت تو دی تھی، بٹ نبوت کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا دیا تھا؟ جی جی ہواؤں کتابیں اور جو دن کتابیں تھی. جی بہت اچھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جی، جس سے کہ کیا ہوا، تو ہم نے چیٹی والا واقعہ بھی دیکھا کہ کیسے انہوں نے چیٹی کی آواز سن کر اپنے لشکر کو واپس ریٹرن کر دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا کی اور جانور، انسان، ہوا اور جن سب کو ان کے تابع کر دیا. بہت اچھے. آج آپ سب بہت اچھے سے آنسر کر رہے ہو. اسی طرح ایکٹیو رہا کرو آپ سب. سلیمان علیہ السلام موسٹ آف دا ٹائم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت. جی بہت اچھا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہم نے یہ واقعہ سنا کہ وہ کیا کر رہے تھے، اچھی نسل کی گھوڑے کو دیکھ رہے تھے جو کہ بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کا عصر کا نماز تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. اور پھر یہ چیز ان کو بہت ناپسند ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا، اس اپنی پسندیدہ چیز جو ان کو بہت پسند تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس چیز کو قتل کر دیا نا، تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اس کو ختم کر دیا جائے. ایسی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں غافل کرے، اس چیز کو ہمیں فوراً چھوڑنا ہے، اس سے ہمیں فوراً ہٹ جانا ہے نا. جی. بلقیس نے ایمان کیسے لایا تھا؟ بلقیس سبا کی
کیا تھی؟ بلقیس کون تھی؟ سبا کی ملکہ. جی بہت اچھے، سبا کی ملکہ تھی. جی، اور جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر سب کچھ خود سے آبزرو کیا، خود سے دیکھا، تب پھر ان کو جا کر پتہ چلا کہ وہ گمراہی میں تھی، اور پھر انہوں نے ایمان لے آیا. تو یہ تھی آج کی کلاس ہماری، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے الحمدللہ. تو چلیے اب دعا کرتے ہیں. مائک آن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلی علی صل على محمد محمد وعلی آل وعلى آل محمد محمد کما صلیت كما صليت علی ابراہیم على إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. إنك حميد مجيد. اللہم بارک علی اللهم بارك على محمد على محمد کما بارکت علی ابراہیم على إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك اشہد ان أشهد أن لا الہ الا انت لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک. وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمة الله وبركاته.